اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوب راضی ہوں، آمین۔ آج اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا تعارف کروایا جائے اور سیرہ کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسی محبت کیوں نہیں ہے جیسی صحابہ کے دل میں تھی۔ جو محبت کی شدت، جو انتہا، جو جان ساری کا عالم صحابہ میں تھا، وہ ہم میں کیوں نہیں ہے؟ بکس تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سیرہ کی بکس بے شمار پڑھتے ہیں، کیا اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہے؟ اگر ہماری زندگیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا اثر ہوتا تو آج ہمارے معاشرے میں اتنی بے انصافیاں نہ ہوتی۔ جیسے ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے تو سوچ اس طرف جاتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پڑھنے کے باوجود اس کا ریئل ایسنس ملنے سے ہم سب محروم ہیں؟ کیوں؟ بہت سوچا، غور کیا، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں رہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا حکمت تھی کہ جس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر گزاری۔ صحابہ کا محبت کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے صرف کی، اور ہم سب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نام کے، ہم نے کبھی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کیا، آئی تھنک، جو کہ میں آگے بھی بتا چکی ہوں۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم نے صحابہ کی طرح بننا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، جیسے حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ریئل انڈرسٹینڈنگس لینی پڑیں گی، اپنے دل کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنی نیت کو کھنگالنا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اتباع اور محبت کر سکیں، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتے، ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کچھ دیر رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا ہے، کہ عملی طور پہ ایسا ہے؟ اسی چیز کو جانتے ہوئے اس کی ریئل سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اپنی اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں۔ سیرہ ہے کیا؟ سیرہ سارا یہ سیرو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سفر کرنا۔ عرب بایوگرافی کے لیے سیرہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی آئے تو آپ سے زیادہ پرفیکٹ انسان، انسانیت کے ہائی پوڈیسٹل پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ کی ذات مبارکہ تمام صفات، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، بات سننا، خاندانی معاملات، تعلقات، ان سب چیزوں کو کاپی کیا کرتے تھے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ویسے ہی کاپی کر سکیں، آمین۔ سیرہ کے 3 پہلو ہیں، خلق، اور دوسرا پہلو اس کا آ جاتا ہے ایام نبوی، اور تیسرا پہلو وہ سوسائٹی جس میں آپ وسلم نے آنکھ کھولی۔ جہاں پہ بات ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی، اس سے مراد آپ وسلم کی ظاہری حالت، حلیہ مبارک، شکل کا حلیہ ہے۔ خلق کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ اخلاق، معاملات، کردار، طور طریقے آتے ہیں۔ خلق اور خلق کے کمبینیشن کو شمائل کہا جاتا ہے، اور جیسے شمائل ترمیزی ہے، شمیلتن سے نکلا، اور اس کا مطلب ہے طبیعت۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایام نبی کے، ایام کہتے ہیں یوم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات اور واقعات پیش آئے وہ بھی سیرہ کا حصہ ہیں۔ اور تیسرا پہلو جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے
کہ حدیث اور سیرہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حدیث کو ہم قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں، ان سے شرعی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، احکامات لیے جاتے ہیں۔ محدثین نے حدیث کے بارے میں بہت احتیاط کی ہے۔ حدیث کی روایات کو چیک کیا جاتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، ان سے قانون نکالا جاتا ہے، جبکہ سیرت سے ہم قانون اور فقہ نہیں لیتے، سیرت سے ہم کوئی شرعی احکامات نہیں لیتے۔ اس لیے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے کچھ لینینسی کا مظاہرہ کیا ہے، اور سیرت میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو ضعیف ہیں، جن کی روایات کمزور ہیں، لیکن جن واقعات کی روایات کی سند موجود ہے اور وہ اوتھینٹک ہیں، اگر ہم ان پہ شک کریں گے تو وہ اس کا اثر ہمارے ایمان پہ بھی آئے گا۔ اور سیرت کو کتابی شکل میں سب سے پہلے محمد بن اسحاق نے پیش کیا۔ ان کا تعلق عراق سے تھا، اور ان کی کتاب کا نام سیرت الرسول اللہ ہے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ یہ قدیم ترین کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 120 سال بعد لکھی گئی تھی۔ ایک اور بک ہے امام محمد بن عمر بن واقدی، انہوں نے بھی سیرت پر کتاب لکھی، اور بن واقدی کا انتقال 207 ہجری میں ہوا۔ سب سے مشہور جو سیرت نگار ہیں، مینس کے جو سیرت لکھنے والے ہیں، ابو محمد بن عبد المالک بن ہشام۔ ایکچولی جو ابن ہشام تھے نا، ابن ہشام، انہوں نے ابن اسحاق ہی کی کتاب میں جو ضعیف واقعات تھے ان کو الگ کیا، اور پھر ان کی بک کو ری رائٹ کیا تھا، اور ان کا انتقال 219 ہجری میں ہوا۔ یہ علمی سیرت تھی، اور یعنی کہ اس کا آغاز اس طرح ہوا۔ اس سے پہلے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کو کاپی کرتے تھے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی تھی کہ تمام اصحاب جو ان سے ہیں وہ میرے ستارے ہیں، تم ان میں سے کسی کو بھی فالو کر کے مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت یہ ورس ہے، ورس نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت کو جو پانے کا اصل ذریعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی ہے، فرما برداری ہے اور محبت ہے۔ اطاعت میں حکم دیا جاتا ہے اور اتباع میں بس دیکھ کر فالو کیا جاتا ہے، یہ حد درجے اعتماد اور انتہا کی محبت کی علامت ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اتباع اور محبت، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کر لینا ہی کافی ہے کہ اس سے نجات ہے آخرت میں ہماری؟ اب روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ ابو لہب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس نے اتنی محبت تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی پیدائش پہ اس نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، لیکن اطاعت نہیں کر سکا، اتباع نہیں کر سکا۔ ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے جس میں ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکے، ان کو منافق کہا گیا۔ کفر اور نفاق کے بیچ میں مومن ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مومن بنائے اور مرتے دم تک ہم مومن رہیں، آمین۔ اب بات ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اس کی قربت کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کے عادات، اطوار، بولنے کا انداز، ہر چیز پرکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اپنائی جاتی ہے۔ اب صحابہ کو تو یہ دور میسر تھا، وہ فزیکل پریزنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محسوس کر سکتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے، ملتے تھے، ان کی ایک ایک چیز وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ اب ہمیں وہ چیز میسر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے زمانے کا فرق ہے، تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے کیا ہم ویسے کی محبت، اطاعت اور وہ والی فیلنگز ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے، بالکل لا سکتے ہیں، اگین سیرہ کی سائیکالوجی کو سمجھ کے، سیرہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ محبت انسان کرتے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اور ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس اس نے محبت کی۔
اچھا، سیرہ کے ذریعے سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ سیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت میں گزارا، رب کی اطاعت میں گزارا۔ اب ایک مسلمان جو انسا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتا ہے۔ ایون کہ ہمارا یہ سیرہ کو پڑھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا، اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی عبادت ہے۔ جب انسان کا پرپس ہائی ہوتا ہے تو آپ کی باڈی سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو آکسیٹوسن ہارمون کہتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہر وقت وہ اپنی امت کے لیے کوشش کرتے تھے، اللہ کی خاطر۔ ان کے جو ایمز تھے وہ انسانیت کے سب سے ہائی پیڈسٹل پہ تھے۔ تو وہ جو ہیپینس کا ہارمون ہے، جو سیلف سیٹسفیکشن کا ہارمون ہے، جو ڈیووشن کا ہارمون ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے جب انسان اتنے ہائی لیول پہ ہو۔ تو اگر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس چیز کی آفر نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھکرایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انر سیٹسفیکشن بالکل اپنی اوج پہ تھی۔ تو جب انسان پہ حق، اپنی زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے تو پھر آپ محسوس کریں، آپ غور کریں کہ انسان سیٹسفیکشن کے کس لیول پہ ہوتا ہے، جس کو ہم سکینہ بولتے ہیں، انر پیس بولتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ لیول اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، ظاہر ہے پروفٹ کے مقابل میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں، اس لیول کو تھوڑا سا تو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو جیسے اپنا معمولی سے معمولی کام بھی ہم ویسے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو وہ سنت بن جائے گا، عبادت بن جائے گا، آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہمارا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اگر ہم سوتے بھی اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے اس مشن کو جو انہوں نے اپنی زندگی کے آغاز سے لے کے اپنی زندگی کے اختتام تک اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کیا، مسلسل اس کے لیے اسٹرگل کرتے رہے، تو ہم ان کے مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ویسے ہی تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، ان کے ایک ایک پہلو پہ غور کر کے، ان کی زندگی کے ایک ایک چیز کو سمجھ کے، ان کی حکمت کو سمجھ کے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس کا انسانی سائیکالوجی پہ کیا امپیکٹ آتا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم سیرہ کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسکل دی ہوتی ہے، اپنی اسکل کا استعمال کرتے ہوئے انسان بہترین کام سر انجام دے سکتا ہے۔ جیسے ہم صحابہ کی لائف کو پڑھتے ہیں تو ہر صحابی کے اندر ایک الگ ہی کوالٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام خوبیوں کا مجموعہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب کے اندر کون کون سی اسکل ہے۔ کچھ بات اچھی کر سکتے ہیں، کچھ سن اچھا سکتے ہیں، کچھ سرچ اچھی کر سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں، کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ تو اپنی تمام اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی سیرہ کے ریئل ایسنس کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور خیر والے معاملات رکھیں، آمین۔ تو میں آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ سب شامل ہوں، کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اس کے اوپر سرچ کریں کہ نیورو سائنسز، آج کی نیورو سائنسز اس چیز کے بارے میں کیا کہتی ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی، یعنی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیول کے معجزے عطا کیے تھے۔ ہمارے رسول امی تھے، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ان کو ایسا فہم، ایسی فراست عطا کی تھی کہ ان کے فیصلوں جیسے فیصلے نہیں، ان کے انداز بیان جیسا انداز بیان نہیں، اور جب وہ کسی کو سنتے تھے تو اس انداز سے کوئی انسان نہیں تھا سنتا، اگلے کو اپنی ورتھ کا اندازہ ہوتا تھا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نیورو سائنس کیا کہتی ہے، کیا امپیکٹ آتا ہے ہیومن باڈی کے اوپر، انسانی ذہن پہ، انسانی شخصیت پہ، اور کس طرح ہم اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کے راستے پہ استقامت دیں، آمین، اور ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو سیرہ کا بہترین ایسنس دے سکیں، آمین۔ السلام علیکم۔